کل کا انتخاب نمبرز آپ کے پورے ہیں اور وزیر اعلیٰ آپ چودھری پرویز الہی کو بنا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ارشد بھائی کے جو مینڈیٹ ہے وہ قوم نے تمام زمینی طاقتوں کی عمران خان کی مخالفت کے باوجود آپ کے سامنے ہیں کہ کارکنان کے اوپر، نمائندوں کے اوپر FIRs، جیلوں میں بند کرنا، تشدد کرنا، چھاپے پڑے لوگوں کے حجروں پہ جو ہمارے لیے کمپین کر رہے تھے، اور جتنی بھی حکومتی مشینری تھی، جتنی بھی نظر آنے والی اور نظر آنے والی نہ آنے والی طاقتیں تھی، وہ سب عمران خان کے خلاف تھی. لیکن پاکستانی قوم نے اللہ کی مدد سے وہ کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور قوم نے بتا دیا کہ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے، یہ خوددار پاکستان ہے، یہ حقیقی آزادی کی طرف بڑھتا پاکستان ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ سب کو شکست دے دی. جتنے تبصرے تھے، تجزیے تھے کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، کس طرح عمران خان الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، تمام حکومتی مشینری نے ان کے ساتھ، انتظامیہ ان کے ساتھ، تمام جبر و تشدد یہ کیسے کریں گے، لیکن قوم نے کر کی دکھایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ارشد بھائی، سب سے بڑی بات جو اس وقت ہے کہ ہم ادھر چلے گئے جہاں پہ ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا. ہم اپنی نظری کی طرف آج بڑھ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. پاکستان نے خود مختاری سے اپنے آزادانہ فیصلے کرنے ہیں، خوددار فیصلے کرنے ہیں، وہ نہیں تھے. آج اللہ کا شکر ہے ہم اس طرف بڑھ چکے ہیں، تمام طاقتوں کو شکست ہو گئی، اور کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نمبر تو پورا ہے، لیکن انہوں نے جو بازار کی گرم کیا ہے، بحث تو یہ ہونی چاہیے مینڈیٹ قوم دے دے عمران خان کی پارٹی کو، اور یہ کوئی اور امریکی سازشی ٹولہ یہاں پہ مزید سازشیں کر کے، بیڑ بکروں کی طرح خرید و فروخت کر کے، منڈیاں لگا کے یہ کچھ اور کرے. یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قوم کیا کرے گی. انشاءاللہ جیتیں گے. تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر کل مینڈیٹ چوری ہوا تو مختلف طرح کا احتجاج ہوگا. مختلف کیسے ہوگا اور کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کا؟ ارشد بھائی، اگر آپ ووٹ کے ذریعے انقلاب کا رستہ روکو گے تو آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ کیا جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس وقت آپ نے ڈالر کی بات کی، معیشت کی بات کی، ریجیم چین آپریشن کی تباہکاریوں کا حوالہ دیا کہ کس طرح قوم کے اوپر مہنگائی کی لہر، ڈالر کہاں پہ چلا گیا، روپے کی قدر میں کتنی کمی کی گئی، پاکستان کس بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں بنتے جا رہے ہیں. لیکن آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ کہہ کے لگا رہے ہیں قوم کے اوپر ہنس رہے ہیں. لیکن قوم نے ان کو ثابت کر دیا قوم کے اوپر کیوں ہنس رہے ہیں کہ یار قوم جتنی مرتبہ بھی نکلے، وہ جس کو بھی ووٹ دے، بند کمروں میں فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ طاقتیں تو ہماری ہے، طاقتیں آپ کی نہیں ہے، طاقتیں اللہ کی ہے. اللہ کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور تمام طاقتیں جو تھی وہ خلاف تھی نا، قوم کڑی ہو گئی. ریجیم چینج آپریشن جو کر کے مسلط ہوئے تھے ان کو شکست دے دی نا، ان کو تو شکست نظر آ گئی. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کی عنایت اتنی بڑی ہے، اگر آپ اپنے خواہش کے لیے، اپنی خوشی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ ملک کا سودا کر لو، ملک کے اور 22 کروڑ لوگوں کی امیدوں کے برعکس فیصلے کر دو، ان کے مینڈیٹ کی برعکس فیصلے کر دو، تو کیا یہ قوم کب تک عمران خان کا انتظار کرتی رہے گی؟ میں آپ کو ایک دفعہ بتاؤں، پھر میں آپ کے پروگرام میں پہلے بتا چکا تھا کہ اس وقت اگر پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف عمران خان کی مرہونی منت ہے، کیونکہ قوم کی امیدیں عمران خان سے وابستہ ہے. سافٹ ریولوشن ہے، لیکن اگر اس کا دروازہ آپ روکو گے، اس کا رستہ آپ روکو گے، نہیں روک سکو گے، پھر یہاں پہ وہ صورتحال پیدا ہوگی، پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا. تو یہ بالکل ارشد بھائی بدلا ہوا پاکستان ہے. مراد سعید صاحب، یہ سمجھ نہیں رہے لوگوں کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، اور پہلے آپ نے خیبر پختونخوا میں پکڑا ووٹوں کی خرید و فروخت، پھر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کیس میں ہوا، بھی لاہور سے پھر یہی اطلاعات آ رہی ہیں. تو یہ کوئی ادارہ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتا، اور یہ رکتا کیوں نہیں، اور یہ جو لین دین کے لیے پیسے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہ سارے جو ہے نا، جس وقت آپ کہہ رہے کہ ایکشن کیوں نہیں لے جاتے، الیکشن کمیشن ایکشن لے گا. الیکشن کمیشن کی تو یہ حالت ہے کہ آپ نے PP7 میں بھی دیکھا، آپ نے اس سے پہلے سینٹ کے انتخاب میں بھی دیکھا، آپ نے ڈسکا میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کس طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک جیسے ہیں، سب کے مفادات اس وقت ہے. یہ سارے امریکہ سازش کی یا اداکار بنے یا کوئی سہولت کار بنا، ان کے انٹرسٹ ایک ہے اس وقت. ابھی آپ نے جو بات کی کہ الیکشن میں جس طرح یہ کر رہے ہیں، یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے. یہ وہی پیسہ ہے کہ جب یہ آئے ریجیم چین آپریشن کے بعد تو سب سے پہلے 1100 ارب کی انہوں نے اپنے کیسز معاف کرائے، NRO2 ان کو دے دیا. اب NRO2 دینے والے اور NRO2 لینے والے وہ سارے اس سودا میں جو ہے وہ اکٹھے ہیں.
تو یہ سندھ کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، پاکستان کا پیسہ ہے کہ آپ نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائی، یہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. عمران خان خط لکھ رہا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ مراسلہ بھیجتے ہیں، تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن آپ نے اپنے پروگرام میں ویڈیوز دکھائی کہ کس طرح یوسف رضا گیلانی کا بیٹا خرید و فروخت کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. لیکن اس وقت جو حالات ہے ارشد بھائی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا رہے گا، اب پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے آصف علی زرداری، جو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں کیا انٹرسٹ ہے، کیوں خرید و فروخت کریں، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا انٹرسٹ تو یہی ہے نا، انٹرسٹ تو یہی ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں. وہ اس پوری رجیم چین آپریشن میں سب سے اہم کردار ان کا رہا. وہ کس سے ملاقاتیں کرتے رہے، کس سے ڈسکشن کرتے رہے، کہاں پہ اسٹریٹجی تیار ہوتی گئی، پھر ان کی مارچ کی ڈیٹ جب آئی اس وقت کیا ہو رہا تھا. یہ تمام چیزیں ارشد بھائی آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے. آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہے، قوم کو اب سب کچھ پتا ہے کہ کون کیا تھا، کون کہاں پہ تھا، کون کہاں پہ کڑا تھا اور کون آج کہاں پہ کڑا ہے. یہ تمام چیزیں کل کے سامنے آ چکی ہیں. سابق وزیر اعظم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے ان کو کیسز سے بچایا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں جن کے پاس طاقتیں تھی تو بڑا سمپل سا جملہ ہے کہ جن کے پاس طاقتیں تھی انہوں نے کیسز سے بچایا. تو NRO-2 کس نے دیا؟ تو NRO-1 کس نے دیا تھا؟ وہ تو جنرل مشرف نے دیا تھا اور انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی تھی، کہا تھا کہ وہ مجھ سے غلطی. اور اس کے لیے فورم کون سے استعمال ہوا تھا؟ فورم پارلیمنٹ سے باقاعدہ طور پہ NRO آرڈیننس آیا تھا جسے سپریم کورٹ نے اوورٹرن کیا، لیکن اب تو آ کے انہوں نے نیب قوانین خود ہی ختم کر دیے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ استعمال ہوا تھا، پارلیمنٹ استعمال ہوا، دوبارہ استعمال پارلیمنٹ. تو یہ تو امپورٹڈ پارلیمنٹ ہے نا، وہی استعمال ہوا. سارے چور اکٹھے، یعنی کہ کچھ تبدیلی نہیں آئی، وہی ساری میتھڈالوجی وہی چیزیں ہیں نا، تمام کی تمام چیزیں وہی ہے. آپ لوگ جب حکومت میں تھے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے کیسز رکوائے جا رہے ہیں، ایویڈنس آ گئے تھے؟ مجھے تو خود جو سڑکوں میں ان کے کیسز تھے، مجھے خود بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ جو NHA آڈٹ کرتا تھا، منسٹری جو ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی ہے، اس میں 22 ارب کی ریکوری ہو جاتی ہے. لیکن جو اس سے بڑے کیسز ہوتے ہیں وہ تو چھوٹے آڈٹ پیراز ہوتے ہیں نا، اس میں 22 ارب کی ریکوری ہوتی ہے. لیکن جو اربہ کے ایک کیس تھا اس میں کچھ نہیں ہوتا.